بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید احمد خان ایڈوکیٹ آج 21 جولائی کو میں یہ ویڈیو کو لانچ کر رہا ہوں۔ میں نے اس میں عالموں کی نالج کے بارے میں لکھا ہے۔ میں اپنے عالموں کا بہت احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن سچی باتیں جیون کے اس پڑاؤ پر میں چاہتا ہوں کہ قوم تک ضرور پہنچائی جائیں تاکہ قوم کا مستقبل اور زیادہ روشن ہو سکے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بہت برباد ہے۔ کیوں برباد ہے؟ برباد اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا کلام قرآن مجید، یہ قرآن مجید یہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ قرآن اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے کہ بے شک تم اللہ کا قانون بدلتا نہ پاؤ گے، بے شک تم اللہ کا قانون ٹلتا نہ پاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری کتاب لا آف دا گاڈ ہے، اس میں سارے پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ قرآن کے اندر دنیا اور آخرت تک کے ہر چیز پر قانون بنا ہوا ہے۔ ساری دنیا کا جو قانون ہے وہ اسی قرآن سے نقل کیا گیا ہے۔ میں قطعی ایک لفظ مبالغے سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کی قانون کی کتاب قرآن سے نقل کی گئی ہے۔ یہ میں اس لیے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں 50 سال میں 300 بار سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، سمجھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، رک رک کے پڑھا، اور بے شک میں اس قابل میرے رب نے مجھے بنا دیا کہ میں اس خدا کی زبردست عظمت بھری کتاب کو میں سمجھ گیا، اور اپنے رب پر میرا یقین 1000 گنا بڑھ گیا کہ دنیا میں انسان، کوئی بھی انسان اتنی بڑی، اتنی ذکیم، اتنی قابلیت بھری کتاب نہیں لکھ سکتا۔ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مگر قوم کی بدنصیبی ہے کہ ہماری قوم کے عالم، میں بتا رہا ہوں، میں اپنے عالموں کا بہت احترام کرتا ہوں، پہلے بھی بول چکا ہوں، اپنے مفتیوں کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن سچائی میں بتا رہا ہوں، ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ مدرسے سسٹم کا قصور ہے کہ انٹر پاس کرتے کرتے انٹر کا لیول کی نالج ہوتی ہے ہمارے مفتی کے پاس، انٹر کا لیول ہوتا ہے، 7-8 سال کا کورس ہوتا ہے، عالم بن گیا۔ مفتی کے لیے 1 سال کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس وہ تھارولی علم نہیں ہو پاتا قرآن کا۔ آپ دیکھیے تو ہمارا عالم دھڑلے سے آدھا گھنٹہ حدیثیں بیان کر دے گا، 1 گھنٹہ حدیثیں بیان کر دے گا، لیکن 100 آیتیں سے نہیں، 100 آیتوں کی بات نہیں کر سکتا، ان کی تشریح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے قرآن پر دھیان ہی نہیں دیا۔ دھیان کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ قرآن اس کے سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ جیسے آپ انٹر پاس لڑکے کو تھما دیجئے قرآن مجید، اس کے سامنے سے وہ پڑھتا جائے گا، آیتیں گزرتی جائیں گی، بڑا بڑا علم گزر جائے گا، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب جیسے قرآن میں ہے کہ مشرکوں کے مرنے پر زمین آسمان نہ روئے، تو اس میں اب ایک چیز گزر جائے گی تو نہیں سمجھ پائے گا انٹر پاس آدمی، جیسے کہ ہمارا عالم ہوتا ہے، جبکہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ مشرکوں کے مرنے پر زمین آسمان نہ روئے، اس میں امپلائڈ ہے، چھپا ہوا ہے کہ مومن کے مرنے پر زمین آسمان روتے ہیں، اس میں چھپا ہوا مانیں گے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ
کلا ربہم یومئذ لا محجوبون، ہاں ہاں مشرک اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ سیدھی سیدھی آج کا ترجمہ ہے۔ اب اس کا جو انٹر پاس ہمارا مولوی رہے گا سوچے گا کہ مشرک جو ہے اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، بس اتنا اس کو جان پایا۔ اس نے یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کا مطلب کہ مومن دیکھے گا اللہ کا دیدار کرے گا، وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اب وہ اتنا جان گیا کہ مشرک نہیں دیکھ پائے گا بس۔ اب باقی پر اسے کہو گے اب وہ حدیث دیکھے گا، تفسیر دیکھے گا، اور کنفیوز ہوگا، کنفیوز ہوگا۔ کوئی عالم کہہ دے گا کہ نہیں اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جیسے ایک آدھ فرقے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار کبھی نہیں کیا جا سکتا، نہ یوم الآخرت میں نہ اس دنیا کے اندر جو ہے۔ تو اب ان کی ایک ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اللہ کا دین قرآن پر آیا تھا، حدیث پر نہیں آیا تھا۔ میں حدیث مخالف نہیں ہوں۔ حدیثیں اگر 50 لاکھ حدیثیں تھیں تو 5000 حدیثیں دنیا میں ملتی ہیں کتابوں کے اندر، تو اتنی حدیثیں کہاں؟ سب ریجیکٹ کیا حدیث لکھنے والوں نے۔ اس کی بھی کیا گارنٹی ہے جو موجودہ حدیثیں ہیں کہ وہ کتنی صحیح، اس میں بھی حسن ہیں تو صحیح ہیں تو غریب ہیں۔ تو قرآن پکا علم، ٹن سے علم قرآن اللہ کا، اس کو ہمارے عالم نے ایک دم چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا اس کے پلے کا پڑبے نہیں کرے گی قرآن۔ میں سارے عالموں کو، مفتیوں کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں، آپ چلے جائیں کسی مدرسے میں، آپ پوچھیں کہ صاحب ایک باپ مر گیا اور اس نے جو ہے تو 1 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑا ہے، اس کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں، تو کتنا ہوگا لڑکیوں کا حصہ اور لڑکوں کا کتنا حصہ ہوگا؟ تو کبھی نہیں ترنت بتائے گا، 10 دن لے گا، رائے کرے گا، مشورہ کرے گا، یہاں دیکھے گا، وہاں دیکھے گا، ایک وکیل 5 روپے بتا دے گا کہ 1 کروڑ میں 10 لاکھ کا حصہ ہوگا ایک لڑکی کا، یہ بتا دے گا۔ سورہ نساء میں بھرا ہوا پورا حصہ کشی کا چیپٹر، لیکن ہمارا عالم کبھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ لا پڑھنے کے لیے، وکیل بننے کے لیے BA کے بعد 3 سال کا کورس لا ہوتا، وہ کرنا پڑتا ہے، تب ایک وکیل بنتا ہے، اس کی پڑھائی ہو جاتی ہے۔ تو BA کے بعد 3 سال پڑھتا ہے، تو اس لیے BA کے بعد لا پڑھا جاتا ہے، انٹر کے بعد نہیں پڑھا جاتا لا، وہ سمجھے نہیں پائے گا اتنی باریکیوں کو۔ اب قرآن میں آیا کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سب گر جانا، جب پاک روح پھونکی جائے اس پتلے میں حضرت آدم کے، تو سب گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکم دیا گیا فرشتوں کو، ابلیس پر کیوں الزام لگتا ہے؟ ابلیس تو قوم جن سے تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، لیکن نہیں، یہ قاعدہ ہے، جب بڑی گروہ کو کہہ دیا گیا تو چھوٹی گروہ اس میں شامل مان لی جاتی ہے، یہ قرآن کا انداز۔ جب فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تو ساری قوموں کو حکم دیا گیا کہ سب سجدہ کرو۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسہ سسٹم بالکل غلط ہے، بوگس ہے۔ یہ آپ کو پرائمری نالج تو دین کی دے سکتا ہے، چلیے سیکنڈری نالج بھی دے سکتا ہے، لیکن قرآن کی نالج کبھی نہیں دے سکتا۔ اور قوم کو ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے قصے، کہانیاں، روایت، فرضی روایت، اسرائیلی روایت کا ایک دین جیسے ہندوازم ہے، قصے، کہانی، روایتوں سے بھرا ہوا، اس طرح سے اسلام کو دھیرے دھیرے
نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے عالموں کی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا. میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں، میرے احترام کے قابل ہیں وہ، لیکن میں سچ بتانا چاہتا ہوں. اب میں اپنے عالموں کی کمزوری بتانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی دوش نہ ہو، مدرسہ سسٹم ہی گڑبڑ ہے. ہمارے 5% عالم اور مفتی قرآن کا اچھا علم جانتے ہیں، 95% عام انسانوں کی طرح ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وہ حدیث خوب جانتے ہیں، منطق خوب جانتے ہیں، تمام علم سب جانتے ہیں. اور نہیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی قرآن جاننے کے لیے 15-20 علم چاہیے، جغرافیہ چاہیے. جو بے شک صحیح بات ہے، یہ پڑھتے پڑھتے آدمی بہت سے سبجیکٹ جان جاتا ہے. اسی لیے نہیں تو وکالت پڑھایا جاتا ہے، وکالت تو سب پڑھ لیتا ہے. تو اسی لیے وہ بریلینٹ مزاج کا ہو کر کے قرآن کو سمجھ لیتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، ہائیلی کوالیفائڈ جتنا رہے گا آدمی، انٹیلیجنٹ جتنا آدمی ہوگا، اتنا اچھا قرآن کو سمجھے گا. میں نے ساری زندگی، میں تفسیروں سے کنفیوز ہوتا ہوں، ترجمہ میرے لیے کافی لگتا ہے. میں سب سمجھ آتا ہوں. میں رضا ہی خان کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ہم کو دا بیسٹ ترجمہ رضا خان کا لگا، جبکہ ایک آدھ جگہ ہم کو اس میں کچھ شکایتیں ہیں، وہ سبجیکٹ بات کا ہے، لیکن میں ترجمہ ساری زندگی کا مجھے دا بیسٹ رضا خان کا لگا. تو میں نے ایک بات بتائی کہ مدرسہ سسٹم کے اندر ہماری سول سوسائٹی کو چاہیے اس بات کو سمجھیں، اور ہمارا عالم جس دن ایڈوکیٹ ہونے لگے گا